نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برزخی زندگی کیسی ہے؟ اس کا مختصر اور سیدھا سادہ جواب تو یہ ہے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ جس چیز کا انسان نے کبھی مشاہدہ ہی نہیں کیا اور جس بات کا انسان کو تجربہ ہی نہیں، اس کے بارے میں کوئی بھی بات کہنا ممکن ہی نہیں۔ انسانی زندگی کے سفر کو ابتدا سے لے کر آخر تک ہم 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 عالم ارواح، نمبر 2 عالم رحم مادر، نمبر 3 عالم حیات، نمبر 4 عالم برزخ، نمبر 5 عالم آخرت۔ عالم ارواح، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت سے قیامت تک آنے والی تمام نسل کی ارواح پیدا فرمائیں، انہیں عقل اور قوت عطا فرما کر اپنی ربوبیت عامہ کا اقرار ان الفاظ میں لیا، الست بربکم۔ تمام ارواح نے جواب دیا، بلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اسی عالم ارواح سے انسانی زندگی کے سفر کی ابتدا ہوتی ہے۔ عالم رحم مادر، ماں کے رحم میں روح کے ساتھ انسان کے جسم کی تخلیق بھی ہوتی ہے۔ اسی عالم میں انسان کم و بیش 9 ماہ کی مدت گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا رحم مادر میں انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انسان کی ماں نے اسے تکلیف برداشت کر کے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور تکلیف برداشت کر کر اس کو جنا۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15۔ انسانی زندگی کا یہ دوسرا سفر ہے۔ عالم حیات، زندگی کے مختصر سی مدت کے لیے قیام کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں۔ ترمذی۔ کم و بیش لوگ اتنا ہی عرصہ اس دنیا میں قیام کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے سفر کے اگلے مرحلے پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ عالم برزخ، عالم برزخ ہمارے سفر کا دنیا کے مقابلے میں طویل ترین دور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کم و بیش 6000 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لوگ اپنی قبروں میں پڑے ہیں، سفر جاری ہے اور معلوم نہیں کب تک یہ سفر جاری رہے گا۔ اپنے اپنے وقت پر ہم میں سے کے مسافروں کے ساتھ شریک ہوتا چلا جائے گا اور یہ سفر قیامت تک جاری رہنے والا ہے۔ عالم آخرت، یہ ہمارے سفر کی آخری منزل ہے جس میں انسان اس دنیا والے جسم و جان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا اور لوگ اپنی اپنی حقیقی قیامگاہ جنت یا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیام کریں گے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر دور کی کیفیت دوسرے دور کی کیفیت سے مختلف ہے۔ مثلاً پہلے دور یعنی عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے سوال کیا، الست بربکم۔ روحوں نے سنا،
سوچا سمجھا اور جواب دیا، بلا کیوں نہیں۔ عالم ارواح میں سننا اور سوچنا اور بولنا کیا ایسا ہی تھا جیسا کہ اس دنیا میں سننا، سوچنا اور بولنا ہے؟ ظاہر ہے وہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں ہماری روحیں ان مادی جسموں کے بغیر تھیں، لہٰذا وہاں کا بولنا، سننا اور سوچنا اس مادی دنیا کے بولنے، سوچنے اور سننے سے مختلف ہے۔ عالم ارواح میں ارواح کے سننے، سوچنے اور بولنے پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کی کیفیت صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اب آئیے دور ثانی یعنی رحم مادر کی طرف، جس میں انسانی جسم کی تخلیق ہوتی ہے، روح اور جسم دونوں ملتے ہیں، دل، دماغ، آنکھیں، ناک اور کان سب کچھ ہوتا ہے، لیکن رحم کی دنیا باہر کی دنیا سے اس قدر مختلف ہوتی ہے کہ اگر بچے کو بتایا جائے کہ کچھ مدت بعد تم ایک ایسی دنیا میں آنے والے ہو جہاں ہزاروں میل بلند و بالا وسیع آسمان ہے، حد نظر تک پھیلی ہوئی زمین ہے، زمین سے بھی ایک بڑا دہکتا ہوا آگ کا گولا ہے، زمین سے بھی بڑا ایک دہکتا ہوا آگ کا گولا ہے، سورج روزانہ آسمان کی ایک جانب سے نکلتا ہے اور ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، چند گھنٹوں کے بعد دوسری جانب غروب ہو جاتا ہے، جس سے ساری دنیا پر تاریکی چھا جاتی ہے۔ رات کے وقت آسمان پر خوبصورت چمکدار چاند طلوع ہوتا ہے، جس کے ساتھ کروڑوں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے ستارے ٹمٹماتے ہیں۔ بتائیے، رحم مادر کی چھوٹی سی دنیا میں بسنے والا انسان کیا ان حقائق کو سچ تسلیم کرے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ رحم مادر کی مختصر دنیا میں رہتے ہوئے اس مادی دنیا کے حقائق جاننا ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی اس کیفیت پر چند لفظوں میں بڑا خوبصورت تبصرہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے۔ سورۃ نحل آیت نمبر 78۔ اب آئیے چوتھے دور یعنی عالم برزخ کی طرف۔ کتاب و سنت سے عالم برزخ کے بارے میں ہمیں جو حقائق معلوم ہوتے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، مردے بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مرنے کے بعد نیک آدمی کی میت اپنے اہل خانہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، اور بوڑھے آدمی کی میت، یا ویلہا این تذہبون بہا، ہائے افسوس، مجھے کہاں لیے جا رہے ہو۔ بخاری۔ اس حدیث سے تدفین کے بعد بھی میت کا بولنا ثابت ہے۔ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں نیک آدمی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی شہادت دیتا ہے، جبکہ کافر اور منافق آدمی ہا ہا لا ادری، ہائے افسوس کہتا ہے۔ بخاری، ابو داؤد۔ ان احادیث سے جہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مردے بولتے ہیں، وہاں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ بولنے کی اس صفت میں کسی کی بزرگی یا ولایت کا کوئی دخل نہیں۔ مردہ مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا بد، سب ہی بولتے ہیں۔ نمبر 2، مردے سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب مومن یا کافر بندہ اپنی قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو وہ واپس پلٹنے والے اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ مسلم۔ قبر میں منکر نکیر کا سوال میت سنتی ہے اور اپنے اپنے ایمان کے مطابق
اس کا جواب بھی دیتی ہیں۔ جنگ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقتولین بدر کو مخاطب کر کر ارشاد فرمایا، تمہارے ساتھ تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے سچ پا لیا؟ میرے رب نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا میں نے اسے سچ پا لیا۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ سنتے ہیں یا جواب دیتے ہیں؟ حالانکہ یہ تو مردار ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں جو کچھ ان سے کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، ہاں البتہ یہ ہماری طرح جواب نہیں دے سکتے۔ مسلم۔ ان احادیث سے یہ بات واضح ہے کہ مردے سنتے ہیں، اور یہ کہ مردے کا سننا کسی ولی بزرگ یا صالح کے لیے نہیں بلکہ ہر مردہ مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا بد، سب سنتے ہیں۔ نمبر 3، مردے دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کا جواب میں کامیاب ہونے کے بعد، قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں کامیاب ہونے کے بعد مومن آدمی کو پہلے جہنم دکھائی جاتی ہے، پھر جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح کافر آدمی کے ناکام ہونے پر پہلے اسے جنت دکھائی جاتی ہے اور پھر اسے جہنم، اور اس میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ احمد، ابو داؤد۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے مومن ہو یا کافر دونوں کو ہی دکھایا جاتا ہے۔ نمبر 4، مردے اٹھتے اور بیٹھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب منکر نکیر قبر میں آتے ہیں تو میت کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں۔ بخاری، مسلم اور احمد۔ مردے تکلیف اور راحت محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب منکر نکیر کافر آدمی کو اٹھاتے ہیں تو وہ بہت ہی گھبرایا ہوا خوف زدہ ہوتا ہے، جبکہ مومن آدمی بغیر کسی گھبراہٹ اور خوف کے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ احمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھنے کے بعد کافر آدمی کی حسرت اور ندامت میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ جنت میں اپنی قیامگاہ دیکھنے کے بعد مومن آدمی کے سرور اور لذت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ طبرانی، ابن حبان۔ نمبر 6، مردے تمنا اور خواہش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مومن آدمی کو جب قبر میں جنت دکھائی جاتی ہے تو وہ خواہش کرتا ہے، مجھے ذرا چھوڑ دو، اپنے گھر والوں کو اس نیک انجام کی خوشخبری دینے دو۔ دوسری حدیث میں ہے، مومن آدمی خواہش کرتا ہے، ربی اقیم الساعہ، اے میرے رب قیامت جلد قائم فرما، جبکہ کافر آدمی یہ خواہش کرتا ہے، ربی لا تقوم الساعہ، اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ ابو داؤد، احمد۔ ان احادیث سے مردے کا تمنا اور خواہش کرنا ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 7، مردے سوتے اور جاگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قبر میں مومن میت سے سوال جواب کے بعد کہا جاتا ہے، دلہن کی طرح سو جا، جسے اس کے اہل و عیال میں سے محبوب ترین ہستی کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا۔ ترمذی۔ اس سے مردے کا سونا اور قیامت کے روز جاگنا ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 8، مردے پہچانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قبر میں مومن آدمی کے پاس ایک خوبصورت چہرے والا آدمی آتا ہے، خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے، بہترین خوشبو لگائے ہوئے، اور مومن آدمی کو اچھے انجام کی بشارت دیتا ہے۔ مومن آدمی پوچھتا ہے، تو کون ہے؟
تیرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، تو خیر و برکت لے کر آیا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے میں تیرے نیک اعمال ہوں۔ کافر آدمی کے پاس ایک بدصورت غلیظ کپڑوں والا بدبودار شخص آتا ہے اور کہتا ہے تجھے برے انجام کی بشارت ہو، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ کافر کہتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو بہت خوفناک ہے، تو برائی لے کر آیا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے میں تیرے برے اعمال ہوں۔ احمد، ابو داؤد۔ ان احادیث سے مردے کا پہچاننا ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 9، مردے چیختے اور چلاتے ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قبر میں کافر پر اندھا اور بہرا فرشتہ یا فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اسے لوہے کے گرزوں سے مارتے اور پیٹتے ہیں اور وہ بری طرح چیخنے چلانے لگتا ہے۔ کافر کے چیخنے اور چلانے کی آواز جن و انس کے علاوہ ہر جاندار مخلوق سنتی ہے۔ ابو داؤد۔ نمبر 10، مردے زندہ ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ برزخ میں زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 169۔ کتاب و سنت کے مذکورہ دلائل سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ برزخ کی زندگی ایک مکمل زندگی ہے جس میں مردہ کھاتا پیتا بھی ہے، سنتا بولتا بھی ہے، دیکھتا اور پہچانتا بھی ہے، سوچتا اور سمجھتا بھی ہے، راحت اور سرور بھی محسوس کرتا ہے۔ مردہ کافر ہو تو حسرت اور ندامت محسوس کرتا ہے، روتا پیٹتا اور چیختا چلاتا بھی ہے، لیکن برزخ میں مردے کا سننا دنیا کے سننے سے الگ ہے۔ برزخ میں مردے کا بولنا دنیا کے بولنے سے الگ ہے۔ برزخ میں مردے کا دیکھنا اور پہچاننا دنیا کی زندگی میں دیکھنے اور پہچاننے سے مختلف ہے۔ برزخ میں مردے کا کھانا پینا دنیا کی زندگی میں کھانے پینے سے الگ ہے۔ برزخ میں مردے کا سوچنا سمجھنا دنیا کی زندگی میں سوچنے سمجھنے سے مختلف ہے۔ برزخ میں مردے کا راحت اور خوشی محسوس کرنا دنیا کی زندگی سے الگ ہے۔ کافر مردے کا برزخ میں ندامت اور حسرت محسوس کرنا دنیا کی زندگی میں حسرت اور ندامت محسوس کرنے سے الگ ہے۔ برزخ میں مردے کا رونا پیٹنا اور چیخنا چلانا دنیا کی زندگی میں رونے پیٹنے اور چیخنے چلانے سے مختلف ہے، جسے آج اس مادی دنیا میں ہم سمجھ نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح عالم ارواح کی کیفیت کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے یا رحم مادر میں پرورش پانے والے بچے کے لیے اس مادی دنیا کی کیفیت کا ادراک کرنا مشکل ہے، اسی طرح اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے برزخ کی کیفیت کو سمجھنا اور ان کا ادراک کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کی واضح اور صاف الفاظ میں تائید کر دی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ برزخ میں زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 154۔ اللہ تعالیٰ کے اس واضح ارشاد کے باوجود جن حضرات کو اس بات پر اصرار ہے کہ وہ برزخی زندگی کا شعور رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مردے ویسا ہی سنتے ہیں جیسا دنیا کی زندگی میں سنتے تھے، مردے ویسا ہی بولتے ہیں جیسا دنیا کی زندگی میں بولتے تھے، ویسا ہی کھاتے پیتے ہیں جیسا دنیا کی زندگی میں کھاتے پیتے تھے، تو یہ بالکل بھی درست نہیں، بلکہ وہ حضرات قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا کھلم کھلا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، توحید پہ رکھے، موت دے ایمان کی حالت میں دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد
وآلہ وصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔